دوستوں ساتھیوں، خوش قسمتی میری کہ میں آج اپنے مولد اسٹیشن اور اپنے آبائی اسٹیشن ریڈیو پاکستان لاہور کے کہنے کو اسے وی آئی پی روم کہتے ہیں، اور میں ہمیشہ وی آئی پی کلچر کے خلاف رہا ہوں، موجود ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، عزیز المافتاب نے مجھے پھر امتحان میں ڈالا ہے آج، تو یہ آپ کا امتحان بھی ہے. ایک کوئی 25-30 منٹ کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں میری ذات کے حوالے سے. دیکھیے اس ذات میں سے نکلتا کیا ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے بزرگ ہمارے. میں ہوں میزبان آفتاب اقبال. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج پروگرام بزرگ ہمارے میں میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب اقبال، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ادیب، شاعر، دانشور، محقق، براڈ کاسٹر اور ریڈیو پاکستان کی ایک پوری نسل کے استاد محترم جناب صفدر حمدانی صاحب. صفدر حمدانی صاحب، یہ پروگرام چونکہ ایک مختصر سی نشست ہے، اور اس میں کوشش اتنی کرنی ہے ہم نے کہ جو آپ سے ہم نے سیکھا وہ لوگوں تک پہنچے، کہ کیسے ایک کامیاب براڈ کاسٹر جو ہے وہ سامنے کسی بھی فیلڈ کا جو ہوتا ہے بندہ، ہم آپ کو ایز اے براڈ کاسٹر جو ہے آج آپ نے سننے والے تک لے کے جائیں گے. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آفتاب اقبال، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، پروگرام کی پروڈیوسر کا بہت شکریہ. اور آپ آج کے لیے اس پروگرام کا نام ہمارے نوجوان بزرگ رکھ دیجیے. جی، ہمارے نوجوان بزرگ کے ساتھ میں ہوں آفتاب اقبال، آپ کا میزبان. جی حمدانی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اپنے، اگر ہم نوجوان نسل کو بتانا چاہیں کہ آپ کی زندگی مختصر کہاں سے آغاز ہوتا ہے اور کیسے اتنی ساری کامیابیاں سمیٹ کے یہاں تک پہنچے. میں 1950 نومبر 17 کو لاہور میں پیدا ہوا تھا. ابتدائی تعلیم میری رنگ محل مشن ہائی اسکول کی تھی. پھر میں نے ایف سی کالج سے گریجویشن کیا تھا. ماسٹر صحافت میں پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا. 73 کے اواخر میں جی ریڈیو میں آ گیا تھا. 2001 میں ریٹائر ہو گیا تھا. بس یہ مختصر ترین ہے. یہ جی مختصر ترین آپ کو ہم نے ایک خاکہ بتایا ہے. آپ اس میں سے کہانی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. جی حمدانی صاحب، آپ نے جب آنکھ کھولی ہے تو کیا لاہور کا اس وقت کیا ماحول تھا، کیا ایٹماسفیئر تھا؟ میں نے جب آنکھ کھولی تو میرا خیال ہے آنکھ اور کان دونوں سے ریڈیو سنا. اچھا. عجیب سا لگتا ہے کہتے ہوئے، لیکن یہ فیکٹ ہے، ہارڈ فیکٹ ہے. ہمارے محلے میں ایک اکیلا گھر تھا جس میں وہ پرانا لکڑی والا ایک ریڈیو ہوتا تھا، جس میں محلے والے آ کے دیکھا کرتے تھے کہ پیچھے کون سا آدمی جی بیٹھا ہوا کیسے بول رہا ہے. اور وہ ایک بڑی سی سوئی ہوتی تھی. یہ مارکونی کا ریڈیو تھا. ہمارے کہیں پرانے سامان میں یہ رکھا ہوا ہے، آپ نے یاد دلوایا ہے، تو اس مرتبہ میں ضرور اس کی تلاش کروں گا اور اسے لے کے جاؤں گا. دیکھیے وہ زمانہ، ویسے تو ہر آدمی کو اپنا زمانہ اچھا لگتا ہے، لیکن وہ زمانہ بڑا عجیب مطمئن زمانہ تھا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میرے والد 1970 میں 4000 روپے پہ ریٹائر ہوئے ہیں لاہور ریڈیو سے، اور میں 73 کے اواخر میں 14000 ریڈیو ایز اے پروڈیوسر 14000 روپے پہ ملازم ہوا. اچھا، ہم 9 بہن بھائی تھے، 5 بہنیں 4 بھائی. ایک بھائی ہمارے پی ایچ ڈی تھے، اور باقی سارے بہن بھائی ایم اے ایم ایس سی. یعنی سوچ کے آدمی کہاں جاتا ہے کہ ایک آدمی نے جو 4000 روپے پہ ریٹائر ہوا جا کے ساری زندگی 1935 کا ریڈیو میں آیا ہوا، تو اس نے آخر یہ اتنے بچے پڑھائے کیسے؟ بالکل. ایک تو اس کا فارمولا تھا قناعت، اور دوسرا تھا اطمینان اور اللہ پر یقین. میرے والد جب ریٹائر ہوئے تو 2-4 دن تو انہوں نے بتایا ہی نہیں گھر میں کہ میں ریٹائر ہو گیا. گھر والے یہ نہ سمجھے کہ نوکری ختم ہو گئی. تو ایک دن ہم نے آقا جی سے پوچھا کہ اخبارات میں آیا آپ ریٹائر ہو گئے؟ اچھا. کہنے لگے ہاں اخبار والے کہہ رہے ہیں ہو گیا ہوں گا. تو ایک کمال کی بات اس گفتگو کے دوران انہوں نے بتائی کہ بیٹا میں یہ سوچتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ تم اس سے کیوں مانگتے ہو جو خود کسی سے مانگتا ہے، تو براہ راست پروردگار سے کیوں نہ مانگو.
तो 3 दिन उन्हें रिटायर्ड हुए थे। तो यासीन एक क्लर्क हुआ करते थे यहाँ रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, मुझे उनका चेहरा बुशरा एकदम मेरे सामने आ गया। वो दोपहर के वक्त आए, दकुल बात किया उन्होंने। आगा जी उस वक्त सोया करते थे, लेकिन उसने कहा जी मुझे जरूरी पैगाम देना है कौसर नियाजी साहब का। तो उसने बताया कि कौसर नियाजी साहब ने आपको अनाउंसर्स कोचिंग के लिए लगा दिया और आप जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट के साइन कर लीजिए। अच्छा। तो उसको एक फिक्रा बड़ा मजे का उन्होंने कहा, पता नहीं घर वालों में से किसी को याद है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है। उन्होंने कहा यार यासीन तो अक्सर अच्छे वक्तों में नहीं आया करती अच्छी खुशबू के लिए, ये तुम कैसे एक अच्छा पैगाम लेके आ गए। तो वो इत्मीनान का जमाना था, लोग मुतमईन थे। मुझे याद है कि रात 8 बजे की खबरें इस तरह नहीं हुआ करती थी। 8 और 9 बजे का टाइम रेडियो के ड्रामे का हुआ करता था। उसके बाद क्लासिकी मौसीकी हुई करती थी। ये रेडियो मुझे इसलिए ज्यादा चीजें याद आ रही हैं कि घर में एक रेडियो हुआ करता था, रेडियो का माहौल था। अच्छा, इज्जत अजीब तरह की थी। हमारे सामने जो शेख साहब रहते थे, आज भी नाम मुझे याद है, अगर उनका नहीं तो उनकी बेटी हाजिरा का नाम मुझे याद है अच्छी तरह से। वो उस घर के जितने लोग थे वो हमारे चाचा, खालू, खाला ये थे। हमारे घर के जितने थे वो उनके थे। तो पूरा मोहल्ला जो था वो इसी तरह हुआ करता था। अच्छा, आप गली में कहीं निकल जाएं, आप मोहल्ले में कहीं निकल जाएं, आप शहर। अच्छा, फिर अदब के हवाले से देखिए, मुझे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आप रेडियो के बारे में बात बहुत तल्ख हो जाते हैं, तो रेडियो में आए क्यों? मैंने कहा रेडियो एक सुनहरे दरवाजे वाला इदारा था। मैं जब अपने वालिद के साथ 7-8 साल की उम्र में पुराने रेडियो स्टेशन पे और फिर यहाँ भी आया करता था, तो आफ्ताब इकबाल सबसे पहले कौन नजर आता था मुझे? सबसे जूनियर लोगों में अशफाक अहमद नजर आया करते थे। अच्छा, नासिर आदमी नजर आया करते थे। और जो कद आवर शजर सनरवार थे उनमें डॉक्टर इबादत बरेलवी साहब नजर आते थे, प्रोफेसर नाजिर हुसैन साहब नजर आया करते थे, अदबी दुनिया के मौलाना सलाहुद्दीन साहब नजर आया करते थे, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक साहब को मैंने अपनी आंखों से देखा, डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद साहब के वालिद को देखा। मतलब ये एक कहकशां थी। अच्छा, ये सारे लोग रेडियो के लॉन में बैठा करते थे, कमरों में नहीं ये सारा काम हुआ करते थे। एक दफा मैंने ये देखा कि अय्यूब रुमानी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, हमारे म्यूजिक के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, शायर भी बहुत अच्छे थे। तो वो अहमद नदीम कासमी साहब को बता रहे थे कि कासमी साहब अगर इस फिक्रे को हम इस तरह से कर लें तो ये ज्यादा खूबसूरत नहीं हो जाएगा। कासमी साहब ने फौरन कहा हाँ यार अय्यूब रुमानी आप ठीक कह रहे हैं। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था रेडियो में आने का। मैंने सोचा प्रोड्यूसर इतना बड़ा होता है कि वो कासमी साहब को बता रहा है कि ये फिक्रा आपका ऐसा होना चाहिए और कासमी साहब इसे कबूल कर रहे हैं। मैंने कहा प्रोड्यूसर बनूंगा। बिल्कुल। अच्छा, मैंने अभी मेरा एमए का रिजल्ट भी नहीं आया था तो ये पोस्टें आई। अच्छा, जरा सा जल्दी से बताता चलो कि रेडियो पाकिस्तान की तारीख का ये पहला बैच था जिसके लिए तालीम का मयार मुकर्रर हुआ एमए, और फिर इनके लिए तरबियत मुकर्रर हुई। उस वक्त ये स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल था इस्लामाबाद का, जो आपके जमाने में पीबीए बन गया, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी। मेरे जो उस वक्त उस्ताद थे अल्लाह वली के रहमत करे, बहुत बड़ा नाम था ड्रामे का, उमर महाजिर साहब, हमीद असगर साहब, मेरा ख्याल है हयात हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। कुछ अरसे के लिए अल्लाह मग़फ़िरत करे इजहार काज़मी साहब, यूनुस रफीकी साहब हमारे प्रिंसिपल थे, जो पाकिस्तान की जंग के जो एयरफोर्स के बहुत बड़े रफीकी थे, उनके बड़े बड़े भाई थे, उनका भी चेहरा बुशरा मेरे सामने है। तो उस एकेडमी में हमने पढ़ा। ये 42 लोगों का बैच था, पहली दफा खवातीन की इसमें एक बहुत बड़ी तादाद है। अबीदा आजम जिंदा है, लंदन में है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। शाइस्ता हबीब इंतकाल कर चुकी। हामिद जलानी बहुत अच्छे बहुत बड़े शायर थे। भुट्टो साहब की उस किताब का तर्जुमा उन्होंने किया था, आफ्टर माई असैसिनेशन, और बेचारे इस तरह हो गए। सत्तार सैयद, खालिद शिराजी, अफजाल बेदा, तो एक लोगों की बड़ी। अच्छा, इनमें ज्यादातर लोग किसी न किसी शोबे के फनकार थे। मसलन अमीर अहमद खान उस्ताद उमराव बुंदू खान के पोते थे और सरंगी भी बजाते थे, गाते भी बहुत। सत्तार सैयद बहुत अच्छे शायर थे, खालिद शिराजी बहुत अच्छे शायर थे, अफजाल बेदा हम शायरों में रह के शायर बन चुके थे उस वक्त। जैसे एक मुशायरे में इफ्तिखार आरिफ साहब ने आखिर में कहा कि भाई साहब ने पढ़ लिया, अगर बैठे बैठे भी कोई शायर हो गया हो तो वो भी आ जाए। तो अफजान बेदा इस तरह। तो ये एक बहुत बड़ा बैच था और इसमें हर किस्म के लोग थे और अल्लाह वली के रहमत करे बहुत से दोस्त हमारे जा चुके, मेरे जैसे जो बाकी जो हैं तैयार बैठे। तो ये रेडियो का वो माहौल था जिसे मैं देख के इस रेडियो में आया था। अच्छा, ये फरमाइए कि
آج جب آپ آئے تو ریڈیو ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا ادارہ تھا اس لحاظ سے کہ اکیلا اس کی ایک منوپلی تھی. اس کے بعد ٹی وی نے کوئی تھوڑا سا آہستہ آہستہ جڑیں پکڑی. اب آج ہم ہر طرف دیکھتے ہیں ایک پورا سیلاب ہے میڈیا کا. تو آج کے دور میں اگر جو لوگ براڈ کاسٹنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, ریڈیو کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کو اگر کامیاب براڈ کاسٹر بننا ہے تو کیا آپ ان کے لیے رہنمائی فرمائیں گے؟ پہلی بات تو آفتابی بات ایپٹیچیوڈ ہے آدمی کا. اچھا یہ جو آواز تلفظ یہ بہت بات کی چیزیں ہیں. ابتدائی چیز یہ ہے ریڈیو کے بارے میں, پروڈیوسر بننے کے بارے میں اور مائکرو فون پہ بیٹھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدبندیاں ہم نے کی ہوئی ہیں نا, اناؤنسر, کمپیئر, فلاں, پہلی مثال پروڈیوسر خود ہونی چاہیے مائکرو فون پہ بیٹھنے کی تاکہ وہ اپنے کمپیئر, اپنے صداقات کو بتا سکے. میں تو اس جگہ پہ بھی کھڑا ہوتا تھا جہاں مجھے سوال کر لیتا تھا ڈرامے میں آرٹسٹ کہ آپ بول کے بتائیں. تو اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ آپ کو ایک کمپلیٹ بڑی پکچر میں کینوس میں ہونا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے باقی کلسٹر ہے. ایک تو پیشن ہونا چاہیے. دیکھیے میں بہت کہہ کے اب تھکنے کے قریب ہوں, تھکانی ہو رہی, تھکنے کے قریب ہوں. ریڈیو نوکری نہیں ہے, کپتان نہیں. ریڈیو ایک نمبر 1 مشن ہے. نمبر 2 ریڈیو ایک پیشن ہے. اور نمبر 3 اس چیز کو کہنے لگا ہوں جو نمبر 1 ہے. ریڈیو کمٹمنٹ ہے. سب سے پہلی کمٹمنٹ اپنی ذات سے اور پھر اپنے لسنر سے. میں نہیں سمجھتا, میں ذہنی طور پر قبول نہیں کرتا اس بات کو کہ وہ میرے اور بلکہ آپ کے زمانے تک بھی یہ جو کہنا تھا کہ وی براڈ کاسٹ فار ون, میں آج بھی اسی چیز کا حامی ہوں کہ وی براڈ کاسٹ فار ون. ہم نے سمجھا کہ نہیں ایک کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے نشر کرتے ہیں. پتہ چلا وہ ایک بھی گم ہو گیا. اچھا پھر آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے. دیکھیے میں نے کہیں اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی نوکری میں اور میونسپل کارپوریشن کی نوکری میں فرق کریں. میونسپل کارپوریشن کی نوکری جو اب یہ میونسپل کارپوریشن کی نوکری ہوگی. دیکھیے کریٹیوٹی آپ کے ہاں سے مجھے کہنے دیجئے بہت کھل کے آلموسٹ ختم ہو چکی ہے اور اس کی بہت سی ریزن ہیں. میرے سے آپ ایک سیمینر کر لیں, میں آپ کو کھل کے بتاؤں گا کہ ریڈیو پاکستان میں کریٹیوٹی ختم ہونے کی کیا وجوہات ہیں. بڑی ایک وجہ سب سے بڑی بتا دیتا ہوں اور وہ ہے ہمارا ترقی کا نظام. جب ترقی کے نظام میں اہلیت اور صلاحیت میٹر نہیں کرے گی اور ہر آدمی نے اپنے ٹائم پر اپنی آخری جگہ تک پرموٹ ہو جانا ہے تو نیچے والا سوچتا ہے کام کر کے کیا کرنا ہے, 1982 میں تو مجھے ہو ہی جانا ہے, میں ہو ہی جاؤں گا اگر زندہ رہوں گا, اور وہ زندہ رہ جاتا ہے. سب سے بڑا کمال کیا اور ہو ہی جاتا. پھر ایسی پوسٹیں جہاں بیٹھ کر آپ کو گائیڈ کرنا ہے اپنے تمام پروڈیوسروں کو, سارے ریڈیو پاکستان کے عملے کو پاکستان بھر میں. وہاں آدمی 4 مہینے کے لیے آتا ہے ٹوٹل. وہ منصوبہ بندی کیا کرے گا 4 مہینے تو وہ اپنی پینشن کے کاغذات پورے کرنے میں اسے لگ جاتے ہیں. اچھا پھر ایسا آدمی بھی آتا ہے جسے آپ مقامی سطح پر بھی نہیں پہچانتے کہ یہ آدمی کون ہے. کچھ پوسٹیں ہماری ایسی ہیں, لیٹ می سے ویری فرینکلی, جیسے ڈائریکٹر پروگرام کی پوسٹ ہے, وہ سارے پاکستان کے لیے. بھائی اگر وہ پاکستان کے سارے اسٹیشنوں پہ نہیں پہچانا جاتا, کم از کم 10 اسٹیشنوں پہ تو پہچانا جائے کہ فلاں صاحب آئے ہیں. تو اس اسٹیشن والے سے پوچھنا پڑتا ہے جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں کہ یہ صاحب کیا آپ کے ہاں کام کرتے تھے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں کلسٹر ضائع ہوئے. میں مانتا ہوں دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے, لیکن یہ بھی تو مانے نا ہم بہت آگے نہیں بڑھے. یہ جس سیلاب کا آپ نے ذکر کیا ایف ایم کا, مجھے ایک فکر ضرور کہنے دیجئے کہ ہم نے ان ایف ایمز کو دیکھ کے ہم ان کے سیلاب میں بہ گئے اور ہم نے ان کی شکل و صورت اختیار کر لی. ہم جو بہت مضبوط تھے اپنے تلفظ کے حوالے سے, اپنے آواز کے حوالے سے, اپنے بیان کے حوالے سے, اپنی اسکرپٹ کے حوالے سے, ہمارے ہاں تو ہر شعبے کا اسکرپٹ الگ ہوتا تھا. بچوں کے پروگرام کا اسکرپٹ الگ ہے, مزدور کا الگ ہے, دیہاتی بھائیوں کا الگ ہے, اس کی ٹریننگ بھی بالکل الگ ہوا کرتی تھی. آج بھی دنیا میں اسی طرح ہوتی ہے. اب کیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے, معاف فرمائیے گا میرا اپنا ادارہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے مان ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. پہلے میں کہا کرتا تھا کہ بندہ گونگا نہیں ہونا چاہیے, ریڈیو میں چل جائے گا. اب میں کہتا ہوں گونگا بھی ہو تو تب بھی چل جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ
براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ کون سی ایسی اہم چیزیں اور کمٹمنٹ سے لے کے آپ نے پیشن اور باقی سب چیزوں کی بات کی ہے. ایک گھر ہے اور گھر کے اندر جب تک آپ سکون سے نہ ہو, کامیابی نہ ہو, اس وقت تک آپ اداروں کی طرف ایسے نہیں ہوتا. گھر میں کامیابی کے لیے آپ ایک باپ ہیں, ایک خاوند ہیں, اس میں کیا اہم چیزیں ہیں اچھے طریقے سے چلانے کی؟ دیکھیے میں آج بھی اپنے سارے تجربے کے بعد دنیا کے 2-3 بڑے مراکز پہ 22 برس میں نے بی بی سی میں کام کیا ہے, 4 برس میں ریڈیو جاپان میں ایز اے کنسلٹنٹ رہا ہوں. ریڈیو ہالینڈ میں اردو سروس کی ابتدا میں نے کی تھی جنرل مجیب الرحمان صاحب کے زمانے میں. میں اپنے سارے تجربے کے بعد اس جگہ پہ پہنچا ہوں, اسٹیشن ڈائریکٹر اسٹیشن کا ہیڈ نہیں ہوتا, اسٹیشن کا ہیڈ پروڈیوسر ہوتا ہے. جی. اور اس سے بھی اگر ایک فکرہ آگے جا کے کہوں جو اب موجود نہیں ہے, کسی بھی اسٹیشن کا ہیڈ اناؤنسر ہوتا ہے. یہ تو ڈیجیٹل اب آیا ہے نا جی. جب سوئی والا ریڈیو ہوتا تھا تو بندہ گھماتا رہتا تھا بیٹھ کے, اسے آواز آتی تھی یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے, وہ کہنا مصطفیٰ علی حمدانی صاحب بول رہے ہیں لاہور ہے. اسے کوئی فریکوینسی کا پتہ نہیں ہوتا تھا, کچھ نہیں پتا. کراچی میں آغا جان بول رہے ہیں. آوازوں سے آپ کا ایک رشتہ تھا, اس رشتے سے پھر باقی ثانوی اور اضافی رشتے نکلا کرتے تھے. اسٹیشن ڈائریکٹر ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے. آج بھی میں کمٹمنٹ ہے میری, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر اسٹیشن ڈائریکٹر کو جو پروگرام کی طرف سے آ کے ہیڈ بنتا ہے, آپ کو مہینے میں کم از کم ایک پروگرام خود ضرور کرنا چاہیے. آپ کو اپنی یہ عادت اول تو ویکلی کرنا چاہیے, لیکن مان لیا آپ کے پاس انتظامی بہت سے کام ہیں تو آپ کو مہینے میں ایک پروگرام ضرور کرنا چاہیے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو باقی لوگ جو آپ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں ان کو احساس ہوگا کہ یار ہمارا سربراہ جو ہے وہ بھی کام کرتا ہے تو اس لیے ہم بھی کام کریں. دوسرا, آپ کو کم از کم اسٹوڈیو کی حالت پتہ چلے گی, آپ کو کرسیوں کا پتہ چلے گا, آپ کو اس بری اسمیل کا پتہ چلے گا جو کچھ برے باطنوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اور کچھ بری جگہ کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. تو دوسرا یہ, اسٹیشن ڈائریکٹر کو اپنے کمرے سے نکلنا چاہیے. اسے اس کوریڈور کا ایک چکر دن میں 3-4 مرتبہ لگانا چاہیے کہ میوزک کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے, ڈرامے والے کے یہاں کیا ہو رہا ہے, اندر ملک کے کچھ. ایک نام مجھے لینے دیجیے اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود جنہیں میں نے اس کام میں بہت اعلیٰ پایا, وہ تھے سید سلیم گیلانی صاحب. پروگرام کا بہت بڑا نام تھے, بڑے کام کیے انہوں نے. میرے اپنے ذاتی تحفظات بالکل الگ, آئی سلوٹ ہم ایز اے پروگرام مین. ان میں یہ بہت بڑی خوبی تھی, وہ دن میں 3-4 مرتبہ, اس زمانے میں ابھی سگریٹ پینے کی اجازت تھی تو وہ اپنا پائپ رکھ کے منہ میں 3-4, تو لوگ الرٹ رہتے تھے سارا دن کہ پتہ نہیں گیلانی صاحب کب آ گئے. تو کمرے میں بند ہو کے نہ بیٹھیں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بطور ڈی جی بھی پورے جی ایسی میں اللہ مغفرت کرے ہمارے دوست کی, آپ باقی پھر اس نام کے ساتھ بہت بڑا ڈرامے کا نام تھا برکت اللہ صاحب. برکت اللہ اور میں نے, ہم نے پہلی دفعہ ریڈیو میں ایک انقلابی کام کیا, بلکہ بغاوتی کام کیا کہ ہم نے ریڈیو کے اس مائکرو فون کو جو برسوں سے یہاں قید ہوا تھا اسٹوڈیو کے اندر, ہم نے اسے یہاں سے نکالا. تو ہم نے جو ڈرامے کے فیچر کے پروگرام تھے یہ باہر سے لائیو لوکیشن پہ جا کے اوریجنل ساؤنڈ ایفیکٹس کے ساتھ ریکارڈ کرنے شروع. اچھا, میں گھر کے حوالے سے پوچھ رہا تھا, یہ ساری جو انوائرمنٹ ہے, یہ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رتبے کے حساب سے, منصب کے حساب سے شاید اتنے بڑے نہ ہوں کہ وہ آپ کو گائیڈ کر پائیں, لیکن ہر اسٹیشن کے اوپر اور پھر ہر اسٹیشن پہ ہر شعبے میں, یہ میرا ایمان ہے, ایک آدمی ضرور ایسا ہوتا ہے جو آپ کے لیے رول ماڈل بھی ہوتا ہے اور گائیڈ بھی کرتا ہے. وہ آدمی خود کو کہے یا نہ کہے اور آپ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں. جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو, میرے زمانے میں میوزک کے شعبے کے اندر اللہ مغفرت کرے باسل صاحب تھے, ریلیجس کے شعبے کے اندر حامد میاں محمد ظہیر صدیقی صاحب, وہ جو ان کا چمڑے کا بیگ تھا وہ چھوٹا پڑ جاتا تھا ان کے نام کے, وہ اس کے اوپر. ہمارے دوستوں میں ایک جو پروگرام سیکرٹری سے پروڈیوسر بنے تھے برکت علی چیمہ بیے, بڑے کمال کے آدمی تھے. ایک واقعہ میرے ذہن میں اس وقت آیا لیکن وہ سنانے کا نہیں ہے. تو بہرحال اپنے آپ پہ بھی کنٹرول اب کرنے لگا ہوں عمر کے اس حصے میں آ کے, ورنہ صرف بولتا رہتا ہوں. یہ جو گھر والا ماحول ہے, اس گھر میں میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو خاص طور پر, کچھ اور شعبے بھی ہیں جس میں اس کی ضرورت ہے, لیکن ریڈیو خاص طور پر ایسا ہے. دیکھیے آفتاب, آپ چونکہ پیشن والے لوگوں میں یا کمٹمنٹ والے لوگوں میں آپ ایک آخری تقریباً کڑی ہیں اس ادارے کی.
اس کے بعد نوکری شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدمی مل جاتا ہے. میں 3-4 لوگوں کا نام بہت صورت سے لیتا ہوں، اپنے کالموں میں لکھتا ہوں، اپنی گفتگو میں کہتا ہوں. دوسرے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتے رہے. تو میں نابینا کو تو بینا نہیں کہہ سکتا نا، مشکل ہے میرے لیے بہت. تو ہر شعبے میں ایک آدمی آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے. ایک افسر اگر صبح آپ کو اتنا ہی پوچھ لے آفتاب اقبال آنے کے بعد کہ گھر میں خیریت ہے، والد صاحب ٹھیک ہے، بچے کیسے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، تو سرکار اس کا سارا دن حشاش بشاش، یہ جو میں دوپہر کو کھانا نہیں کھاتا، یہ یہیں سے عادت ہوئی ہے کہ وہ صبح پوچھ. ہمارے ایک اسٹیشن ڈائریکٹر تھے اسلام آباد میں، محمد عمر صاحب، اللہ غنی کے رحمت کرے، بہت کمال کے آدمی تھے. رات کو جب ہم او بی کیا کرتے تھے اور نیشنل ہوک اپ پہ وہ جاتی تھی تو 9 بج جاتے تھے. 7:30 کے قریب وہ اس لیے جایا کرتے تھے کہ دفتر کی گاڑی ملتی تھی، ورنہ کام تو 5 بجے ختم ہو جاتا تھا. تو جاتے جاتے وہ دروازہ کھول کے پوچھتے تھے، صفدر بیٹا ٹھیک ہو؟ یار ٹھیک ہی ہے، تو کام کر رہے ہیں نا. پھر پوچھتے تھے او گھر کب جاؤ گے؟ میں کہا جی 9:30 بجے. اچھا یار گاڑی لے لینا دفتر کی، ہے نہیں. اس کے آگے کمال کا فکر ہوتا تھا. صبح کے لیے بھی بک کروا دینا، آتے ہوئے مجھے بھی لے آنا. یہ ٹھیک کا بات ہوتا. ہم یہ سوچتے تھے یار یہ بندہ ہمارا باپ ہے، ہمارے گھر کا ہیڈ ہے، اس کو میری اتنی فکر ہے. بھائی ہی نوز کہ مجھے 9 بجے جانا ہے، حکم ختم کر کے میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں. اچھا صبح جب میٹنگ میں آپ کا افسر آپ کو کہہ دیتا ہے بھائی رات آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا، یہ نارمل وہ افسر ہوتا تھا جو کوئی پروگرام نہیں سنتا ہے جی، لیکن اس کے باوجود کہہ دیتا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آپ کا پورا دن اسی نشے میں گزر گیا. ہم سب پروگرام والے جو ہیں، ہمیں کوئی قانون نہیں پتا، ہمیں کوئی اپنی تنخواہ کے اسکیلوں کا نہیں پتا ہوتا. آج بھی وہی حالت ہے. جو کمیٹڈ ریڈیو کا آدمی ہے اسے کچھ. آج ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے صاحب آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میں نے کہا شادی کی کم از کم نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو میں بزدل آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک لا ہے کہ جب آپ اتنے سال کے ہو جائیں تو آپ کی پینشن جو ہے وہ کمیٹیشن والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، آپ کی یہ پینشن ڈبل ہو جاتی ہے. میں نے کہا یار مجھے بالکل نہیں پتا اس چیز کا. مجھے تو اس زمانے میں تنخواہ کا اسکیل بھی نہیں پتا ہوتا تھا. جب میں نے ریڈیو چھوڑا ہے، ریٹائرمنٹ لی ہے، تو میری 3 سال کی فل پے کی چھٹی پڑی ہوئی تھی. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا میں ہاف پے پہ بھی 6 سال کی کر کے لے سکتا تھا. میرا 1 سال کا جھگڑا مچا ہوا تھا جو میں نے وداؤٹ پے جاپان سے چھٹی لی تھی، اس کا عذاب چل رہا تھا کہ اسے کنڈون کون کر سکتا ہے، لا میں کہیں بھی نہیں لکھا. تو ہم سارے لوگ جو ہے نا، ہم پروگرام میں خوش رہتے ہیں، پروگرام اچھا ہونا چاہیے. اس لیے وہ گھر کا فرد جس گھر کی آپ ریڈیو والے کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کا بس اتنا سا خیال رکھے، پروگرام دیکھیے آفتاب میاں اچھا بھی ہو جاتا ہے، برا بھی ہو جاتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ماحول مجھے لگتا ہے کہ اب خاصی حد تک ختم ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. گھر چلانے کے لیے آپ سارا دن مصروف رہتے ہیں اور بچوں کو بھی ظاہر ٹائم دینا پڑتا ہے، باقی ساری چیزیں بھی. تو کیسے یہ بندہ بیلنس کر رکھا؟ ہاں بڑی اچھی بات. ہم نے جب دیکھیے 73 میں میں ملازم ہوا، 6 مہینے کی ہماری ٹریننگ ہوئی. 74 میں میری پہلی اپائنٹمنٹ یہیں کی ہوئی لاہور ریڈیو اسٹیشن کی. 74 میں ہی میری منگنی ہوگی اینڈ میں. اچھا میں تو شکار ہونے سے پہلے ہی مارا گیا نا. تو 5 برس ہماری منگنی رہی. اچھا 79 میں ہماری شادی ہوئی. تب تک ہمارا ٹیلی ویژن پہ خاصی آ چکی ہوئی تھی. حالانکہ ان کی ابتدا بھی ریڈیو کی تھی، اور ریڈیو میں انہیں افسر عبدالعلی صاحب لے گئے تھے. یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو ریڈیو سے اپنے گھر لے گیا تھا. ہم نے ایک بات بالکل شادی سے پہلے طے کر لی. اچھا میں چونکہ ذہنی طور پر یہ لفظ ذرا بڑے ہیں، خواتین کی آزادی اور یہ بہت بڑے لفظ ہیں، یہ بڑے لوگوں کے لیے. میں شروع سے چونکہ اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے، اپنے والد کی تربیت کی وجہ سے، اپنے مزاج کی وجہ سے، میری بہنیں بھی جب کوئی بات بہت مشکل کسی سے کروانی ہوتی تھی، گھر میں کہنی ہوتی تھی تو مجھے کہتی تھی کیونکہ میں کروا لوں گا کہہ کے. اچھا میری ایک بہن نے برقع ترک کرنا تھا تو سارا گھر ایک عذاب تھا. اس نے مجھے کہا کہ میں اب برقع نہیں پہننی چاہتی، تو میں نے اس کا برقع ترک کروا دیا. میں نے اپنی بیوی سے ایک بات طے کی، کیونکہ پڑھی لکھی خاتون تھی ماشاءاللہ. تو میں نے اسے طے کیا دیکھو نکاح کا مطلب غلامی میں لینا نہیں ہوتا، آپ میری طرح ایک آزاد فرد ہو. حالانکہ وہ خود ویمن اینٹیسپیشن کی بہت بڑی خاتون ہے. تو ہم نے ایک چیز گھر کے معاملے میں طے کی. سننے والے میری اس بات کو ایک
کلیے کے طور پر لے لیں اور انشاءاللہ اتنی ہی کامیابی ہوگی جتنے مجھے ہوئی ہے. ہم نے یہ طے کیا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جس وقت گھر پہ ہو اور وہ اس کام کا وقت ہو وہ اسے کر لے, اچھا دوسرے کا انتظار نہ کرے. بالکل. لیجیے میں آپ کو بتاتا ہوں, باقی جگہوں پہ تو بہت جگہوں پہ بتا چکا ہوں, اپنے ریڈیو اسٹیشن پہ کبھی ایسا موقع نہیں ملا. میں روٹی بہت اچھی پکاتا ہوں, کھانا تو میں بہت ہی اچھا پکاتا ہوں, اور مہارا آئیں گی کبھی, اب ملاقات ہوگی آپ جب ان سے پوچھے تھا 95% کچن میں کرتا ہوں. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جاتی تھی دفتر, وہ رات کو آتی تھی, میں رات کو جاتا تھا, تو میں ان کے جانے سے پہلے BBC کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, یہاں بھی چونکہ پی ٹی وی کرتی تھی, ریڈیو کرتی تھی, تو میں یہ کرتا تھا, میں بچوں کو فیڈ کروا کے دودھ بوتل میں پلوا کے ان کے نیپیز بدل کے ان کو سلوا چکا ہوا تھا ہوتا تھا جب وہ 9 بجے کا خبر نامہ کر کے واپس آتی. کھانا میں اس لیے پکا کے رکھتا تھا کہ یار یہ ظلم ہے کہ ایک آدمی نوکری بھی کر کے آئے اور آ کے آپ کے لیے کھانا پکائے. تو ہم نے کام کو اس طرح سے تقسیم کیا تھا, اور یہ نہیں کیا تھا کہ یہ کام آپ کا ہے, یہ کام میرا ہے. جو آدمی جس وقت گھر پہ ہو وہ کام کرے. یہ ایک کلیدی چیز تھی ہم دونوں کی, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ کامیاب نہیں, بہت کامیاب ہیں. اور مجھے یہ بھی کہنے دیجیے کہ ریڈیو ٹیلی ویژن میں جو جوڑے بنے تھے جیسے جیسے یہ عرصوں کے نہیں بنے ہوئے تھے. ریڈیو ٹی وی کے واحد جوڑے ہیں جو زمین پر ہی بنتے ہیں اور زمین پر ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسے جوڑوں میں سے شاید ہم 3-4 جوڑے ایسے ہیں جو نچوڑے جا چکے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ بچے جو ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ ورکنگ جو دونوں ہوں میاں بیوی, ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے, تو بچے جو ہیں کیا پورا جو ان کو چاہیے ہوتی ہے تو جو ماں کی اور باپ کی وہ مل جاتی ہے؟ جی بالکل ملتی ہے, بشرطے کہ آپ اسی طرح سے اپنی منصوبہ بند کرتی. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں آفتاب اقبال, سلوٹ ٹو مامارا فار دس. جب ان کے ہماری ایک بیٹی ہے زہرا, ماشاء اللہ, تو وہ خود 3 بچوں والی ہے. بیٹا ہے محمد, میرا خیال ہے وہ باپ کو دیکھ دیکھ کے ابھی شادی پہ تیار نہیں ہوا. تو ہم نے کیا یہ کہ میں کیونکہ اس وقت جاپان میں تھا اور یہ اسی وقت جا رہی تھی BBC. اب ہمارا جو محمد ہے یہ 1 سال کا تھا اور زہرا 3 سال کی تھی. اب یہ 2 بچے لے کے وہاں جانا جنہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بچے کس عمر کے ہیں کس کے نہیں ہیں, آپ آج پہنچے ہیں, کل آپ نے دفتر جانا ہے اور اپنا کام شروع کر لینا ہے. تو یہ دونوں بچوں کو لے کے گئی. میں 92 میں واپس آیا ہوں, 92 میں جاپان سے برطانیہ, اور آتے ہی امیڈیٹلی BBC میں نے کام شروع کر لیا ایز اے کیجول. لیکن جب میں نے 2001 میں یہاں سے چھوڑا, ریٹائرمنٹ لی, تو پھر میں پرماننٹ ہو گیا وہاں پہ. اس دوران بھی یہی ہوتا تھا, جیسے میری نیند بہت کم ہے, میری نیند 3 گھنٹے کی ہے صرف, باقی سارا دن میں کام کاج کرتا ہوں. اچھا گھاس میں بہت اچھا کاٹتا ہوں, کچن کا کام میں کرتا ہوں, کپڑے دھونے نہیں آتے مجھے آج تک. کچھ کام جو ہم نے بانٹے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں رہ کے تو اس ملک میں آپ کو ہر کام خود کرنا پڑتا ہے نا, یہاں نہ خود کرنا پڑتا ہے نہ دوسرے کو. میں اپنے گھر میں جہاں رہ رہا ہوں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ 4 دن سے ملازمہ نہیں ہے اور سارا گھر جیسے دیوانہ ہو چکا ہے. میں نے جب یہ کیا کہ 3 لوگ ہیں ہم گھر میں نے تینوں کی پلیٹیں اٹھائیں اور جا کے دھو دی, تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہو گیا. میں نے کہا تم بھی یہ لوگ کر لو, کرتے ہیں تمہارا کام ہو جائے گا. یہ جو سارا دن لوگوں کو کیسے پھرتے نا ملازمہ ڈھونڈ لو, ملازمہ ڈھونڈ لو, ملازموں کے پیٹ اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. صرف صفائی کے لیے کہیے نا تو 15,000 روپیہ مانگتی ہے, پتہ نہیں اسے 15,000 کا پتہ لگ جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے. تو بچوں کے معاملے میں ہم نے ایک کام اور کیا آفتاب اقبال, ہم نے یہ طے کیا جسے 1 سیکنڈ کہتے ہیں نا 24 گھنٹوں میں, ہم نے بچوں کے لیے آیا نہیں رکھی برطانیہ میں بھی رہ کے, کیونکہ بچے وہیں پلے بڑے, 1 سال کا گیا تھا, 3 سال کی تھی. ہم نے یہ کیا کہ میں نے دوسری نوکری نہیں کی سوائے BBC کے, حالانکہ صبح کر سکتا تھا. میں نے پورا ٹائم دن کا بچوں کو 24 گھنٹے دیے. مہارا جب رات میں تھی تو انہوں نے سارا ٹائم بچوں کو دیا. سیٹرڈے سنڈے ہم سوائے اس کے جو کوئی مرگ ہو جائے تو ہمیں جانا پڑے, ہم پورے 48 گھنٹے دونوں دن کے بچوں کے ساتھ گزارتے تھے, انہیں لے کے جاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. صبح میری چونکہ بتا رہا ہوں نیند کم ہے, ہمارا ذرا سوتی ہیں اچھی طرح سے, اس کے مطمئن لوگ سوتے ہیں تو مطمئن تو ہم نہ ہو جائے نا. تو بچوں کو ہمیشہ ان کا لنچ میں تیار کرتا تھا, گاڑی میں انہیں میں بٹھاتا تھا, اسکول میں چھوڑ کے آتا تھا, اور ہمارا اگر گھر میں ہوتی تھی تو وہ لے کے آتی تھی. اصل میں دیکھیے ایک بنیادی سوچ کا فرق ہے کہ یہ کہنا کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں یہ بہت آسان ہے. آپ نے 1 پہیہ پنچر کر رکھا ہوا ہے اور اسے گھسیٹے چلے جا رہے ہیں.
अब वो जो घसीटे चले जा रहे हैं जिस पहिए को, वो पंचर से आगे जाके ट्यूब फटने के हिस्से पे आ चुका हुआ। तो वो लोग हमारे यहाँ जिन्होंने अपने जिम्मे हुकूक निस्वां की तहरीक ली हुई है, वो उन रुतबों से ताल्लुक रखते हैं, उन खानदानों से ताल्लुक रखते हैं जहाँ बस अल्लाह ही अल्लाह है। इसलिए ये स्लोगन है, ज्यादा अमल से करना पड़ता है, अमल से। आखिर पे आप ये फरमा दीजिए कि पूरी जिंदगी आपने बड़ी भरपूर, जैसे आप कह रहे हैं, हम जैसे लोग तो जाहिर है आधे से ज्यादा सोते हैं, फिर कोई थोड़ा सा 2-4 घंटे काम करते हैं, आप सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, बाकी जिंदगी आपने बड़ी पूरी दुनिया में फिरे हैं और एक बहुत मजबूती के साथ। क्या निचोड़ जिंदगी का है, क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है, कहर का। बिल्कुल उसी तरह जैसे एंड में कोई मुझे पूछता है ना कि नौजवानों के लिए या उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें, इतने पैगाम हो गए अल्लामा इकबाल से लेकर मेरे तक, क्या पैगाम बेचारा जी। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जिंदगी कोई कुलिया फार्मूला नहीं है, रोजाना जीना रोज की जिंदगी है, रोजाना का इम्तिहान, रोजाना का इम्तिहान है, रोज नया इम्तिहान है। बिल्कुल इसी तरह आपके अपनी रात के हवाले से मैं बात बताऊं, जिस तरह खबरें हैं ना जी, खबरें सिर्फ 500 लफ्जों का खेल है टोटल, लेकिन आप रोजाना एक नए तरीके से उन 500 अल्फाज को इस्तेमाल। तो ये कहना कि इसका निचोड़ क्या है, आदमी खुद नुचड़ जाता है, हयात नुचड़ जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। बस एक आखिरी फरमुदा बाबुल इल्म हजरत अली अलैहिस्सलाम का आपको बताऊं, मौला ने ये फरमाया कि अगर इंसान को इस बात का फकत इदराक हो जाए कि उसके इस जिस्म के पसलियों के अंदर की दुनिया में और इस छोटे से ब्रेन में अल्लाह ने कितनी अहलियत और सलाहियत रखी है, तो उसका कलेजा ये सोच के फट जाए कि मेरे अंदर इतनी अहलियत सलाहियत है, इंसान उससे बहुत ज्यादा है जितना हम उसे समझ सकते। मैं अगर दिन के 24 घंटे में से 26 घंटे काम करता हूँ ना, 24 में से 26 बता रहा हूँ, 26 घंटे काम करता हूँ ना, तो मैं समझता हूँ कि जितनी मेरे परवरदिगार ने मुझे अहलियत सलाहियत दी है उसके हिसाब से अभी मैं शायद 10% भी नहीं कर रहा हूँ। बस ये कुलिया है कि आप अपने पालने वाले अपने खालिक व मालिक की दी हुई जितनी, हर आदमी अल्लाह ने हर इंसान से अलग पैदा की, उसमें एक खुसूसियत दूसरे से अलग जरूर रखी है। बस किसी तरीके से वो अपनी खुद एहतसाबी से अपनी उस खुसूसियत को अपने अंदर से निकाल ले, जो सफदर हमदानी की आफ्ताब से मुख्तलिफ है, आफ्ताब की जावेद अख्तर से मुख्तलिफ है। तो फिर आप देखिए ये लोग एक कितार में खड़े हुए भी एक ही बंच के अंदर अलग अलग रंग से अलग अलग खुशबू से पहचाने जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया जनाब सफदर हमदानी साहब, आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए और खुसूसी तौर पे बुजुर्ग हमारे प्रोग्राम जो है उसमें गुफ्तगू की। आफ्ताब इकबाल और प्रोड्यूसर सिद्ध अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।